بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن چینل سے سجاد الرحمن عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور صبح کا سلام صبح بخیر پیش کرتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے لا تأمنا علی یوسف، جو سورہ یوسف میں ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ تو تفصیل میں جانے سے پہلے آپ حضرات سے میری ریکویسٹ ہے کہ تجوید القرآن چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کریں اور لائک اور کمنٹ میں بھی کچھ لکھیں۔ تو جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد سبق بیان کیا جاتا ہے۔ تو تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ تو سبق کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ لا تأمنا جو سورہ یوسف میں ہے، اس کی اصل دو نون سے ہے۔ لا تأمنونا، پہلا نون مضموم، دوسرا مفتوح۔ تو اس میں دو وجہ ہیں، ادغام اور اظہار۔ ادغام کے ساتھ اشمام اور اظہار کے ساتھ روم ضروری ہے۔ تو اس میں یہ دو وجہ ہوئیں، ادغام مال اشمام، اظہار مال روم۔ تو ادغام مال اشمام کی کیفیت ادا یہ ہے کہ نون کی تشدید اور اس کے غنہ کے ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کو گول کر لیا جائے، جس طرح ضمہ میں کیا جاتا ہے۔ ادائیگی دیکھیں میرے زبان سے، لا تأمنا، اس طرح ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ تشدید اور غنہ جب پورا ہو جائے پھر ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ اور اظہار مار روم کی کیفیت ادا یہ ہے کہ نون کے ضمہ کا تہائی حصہ ظاہر کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نون کے ضموں کو جلدی سے ادا کیا جائے، جس طرح کوئی چیز جلدی سے اٹھا لی جاتی ہے، اچک لی جاتی ہے۔ یہ ہے طریقہ۔ لا تأمننا علی یوسف، لا تأمننا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔